کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی افسوسناک ایک کہہ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میں نے تقریباً 2 دن پہلے ہی یہ گزرا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ جس کو اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے نا، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ صرف اپنی ہی زندگی کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، آپ کے اپنے بچے اگر آپ ان کو چلتا پھرتا خوش دیکھتے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جب بھی انہیں پیار کریں نا ان پر پیار آئے، وہ پیار کرتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، اور وہ لوگ اولادوں کی نعمت سے جو ہے نا محروم ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کی پیرنٹس ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو مطلب کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے نا، کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پیار کی نظر سے، غصے کی نظر سے۔ تو ہر کوئی مطلب کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب بھی اپنی اولادوں کو شرارتیں کرتے ہوئے یا پھر مطلب کہ پیار کرتے ہوئے ان پر پیار آتا ہے دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کا لازمی شکر ادا کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے نا، 2-3 مہینے نہیں، 1-1.5 ماہ پہلے نا، کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ایک جو تھی نا لیڈی، ان کی تھی تین بچے تھے ان کے، اور 3 بچے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی بڑی، ایک بیٹا ہے ان کا نا۔ تو 2 جو بیٹیاں تھیں نا، اس میں سے ایک چھوٹی والی بیٹی، تو اس کی اچانک ہی نا کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر اس کو اتنا فیور ہو گیا، اور پھر وہ ہاسپٹل لے کر گئے اس کو، بچی تھی 17 سال کی تھی نا، وہ لڑکی تھی، ینگ تھی نا۔ تو اس 17 سال کی بھی بچی ہی کہلائے گی نا، کیونکہ ان میرڈ ہے۔ تو ٹین ایج میں بھی بچیاں مطلب اپنے پیرنٹس کے ہی پاس رہتی ہیں ہمارے گھروں میں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر کہیں باہر جا رہی ہیں، کہ جیسے کہ ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے جا رہی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں تو اکثر بچیاں ہمارے ہی پاس رہ کر تربیت بھی لیتی ہیں، ساتھ میں اپنی کوالیفیکیشن بھی پوری کرتی ہیں۔ تو وہ جو بچی تھی نا، اچانک ہی اس کو فیور ہوا، اس کے پیرنٹس اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور بس اسے ایک انجیکشن لگنے کے بعد، کیونکہ ہائی فیور تھا اس کا کافی زیادہ، تو اس کی نا حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر اس کو ایڈمٹ کیا گیا، فوراً ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں تو شفٹ کیا گیا، لیکن پھر وہ بچی ICU میں چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مطلب کہ جب برا وقت آتا ہے نا، ایسا ہمارے ساتھ بھی ایک میرے بہت ہی قریب ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو کبھی ان کی بات بھی شیئر کروں گی۔ تو اچھی خاصی وہ بچی رہ رہی تھی گھر میں اپنے، بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن اچانک اس کے ساتھ یہ ہوا کہ فیور ہوا، پھر انجیکشن لگا تو پتہ چلا کہ اس کے جو گردے ہیں اس میں پانی آ رہا ہے نا، مطلب پانی بھر چکا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب پھر سیکنڈ رپورٹ کرائی۔ رپورٹس تو آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، بس جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر تو اتنی رپورٹس کرواتے ہیں، اتنے وہ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو بس جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے تھے نا کوئی بھی اچھا نہیں آ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے پھیپھڑوں میں بھی پانی ہی بھر گیا۔ 1-1.5-2 دن میں اس بچی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بس وہ پھر بچ نہ پائی نا۔ تو بہت ہی مطلب ان کے گھر والوں کے لیے نا یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا، اور
ایک بڑی بیٹی جو تھی یہ چھوٹی تھی، ایک بڑی بیٹی 21 سال کی تھی، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو گئی، اور ان کی والدہ بھی بے انتہا پریشان ہو گئیں۔ ظاہر ہے پریشانی کی تو بات ہے، اور کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل آپ کو میں ریئل بات بتا رہی ہوں، تو جیسے میں نے سنی ہے اور بہت ہی قریب ہے، مطلب کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلی ہے نا بات، تو بات ایسی تھی کہ نا کہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کچھ اس طرح سے، کہ اچانک اس طرح سے ہوا۔ پھر 1 مہینہ گزرا ہے، مطلب وہی سیم ڈیٹ آئی ہے نا، تو دوسری جو بڑی والی بیٹی تھی نا ان کی، تو اس کی بھی حالت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ اسی طرح سے بالکل ایز اٹ از اس کے ساتھ بھی یہی سارا مسئلہ ہوا، اور وہ اچھی خاصی وہ بھی بیٹھ رہی تھی، ٹھیک تھی، سارے مطلب رشتہ دار بھی حیران تھے کہ یہ اچانک ان کے گھر پر کیا ہو رہا ہے نا اس طرح سے، تو سارے ہی ریلیٹیوز جتنے بھی تھے سب نے ہیلپ کی، مطلب اس طرح سے کہ اس کو ہاسپٹل میں کافی زیادہ ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں، انجیکشن ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان سب نے مل کر ان کی ہیلپ کی، لیکن وہ بچی پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی، مطلب 1 آدھ دن کے لیے اتنی ہوئی تھی کہ باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ نا مجھے ثنا کی یاد آ رہی ہے۔ ثنا اس کی چھوٹی بہن تھی نا جس کا انتقال ہوا تھا، تو اگر وہ ہوتی نا تو کتنا اچھا ہوتا، ہم آپ کے گھر جاتے ماموں نے دل بہلانے کے لیے، کیونکہ وہ ماموں سے اپنی باتیں کر رہی تھی، تو ماموں نے دل بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ نا تو ہمارے گھر آنا آپ لوگ، آپ کی میں دعوت کروں گا۔ تو ظاہر ہے وہ بھی جانتے تھے کہ ابھی اتنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ ہاسپٹل سے آتے ہی فوراً ہمارے گھر آئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دل بہلانے کے لیے بات کہی تھی۔ تو اس نے کہا جی ماموں ضرور آئیں گے، کیونکہ جب سے ثنا گئی ہے نا تو کہیں پر بھی دل نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، کہیں باہر بھی نہیں گئے نا، تو آپ دعوت کریں گے تو ہم ضرور آئیں گے، اس طرح سے اس نے کہا نا۔ پھر اس کے دوسرے ہی دن ہے نا اس کی حالت بالکل ایز اٹ از اسی کی طرح ہو گئی، ثنا کی طرح، اور اس کے بھی گردوں میں پانی اور پھیپھڑے وغیرہ ساری رپورٹس خراب آنے لگیں، اور بس اس کا وہ دن نکلا ہے جس دن اس نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرے دن اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے بالکل سچ بات کہی ہے یہ کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور جس نے بھی کہی ہے بڑی ہی سچی بات کہی ہے۔ تو جو کوئی بھی مطلب یہ بات سن رہا ہے، ہر کسی کو افسوس ہو رہا ہے، تو سوچے ان کی والدہ ان کے والد کو کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان دونوں بچیوں کے درجات بلند فرمائے، اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ بھی نام لے کر، کیونکہ چھوٹی بہن کا تو نام معلوم ہے، تو کچھ پڑھ کر بخش دیجیے گا، تو اللہ پاک ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان فرمائے گا، آمین۔